السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، آخری پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، سورۃ الشمس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، تزکیہ نفس کا تذکرہ، کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہے، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ نوٹ کیجئے، تلاہا تلاوت سے ہے، پیچھے پیچھے آنا۔ چاند کی روشنی اپنی اصل نہیں ہے، وہ سورج کی مستعار ہے، ایسے ہی ہے نا، تو پیچھے پیچھے آنا۔ تلاوت اصل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے سے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب کہ وہ اسے یعنی سورج کو روشن کرے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور جس اللہ نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جس رب نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواها، اور انسان کی قسم اور اس رب کی جس نے اسے درست کیا یعنی انسان کو بنایا، فالہمها فجورها وتقواها، پھر اللہ نے انسان میں گناہ اور تقوی دونوں کی سمجھ الہام کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ویسے کو بات بیان فرمائے، بڑی بات، اللہ قسمیں اٹھا کر یہ بات بیان فرما رہے، ان باتوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نیکی کا شعور بھی دیا، بدی کا بھی، اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ کون کامیاب ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاها، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ بار بار ہم پڑھ آئے ہیں تزکیہ نفس۔ وقد خاب من دساها، اور یقیناً نامراد وہ ہوا جس نے اس نفس کو خاک میں ملا دیا، نفس کا غلام بنا، گناہ میں پڑا رہا، روح کو آلودہ کیا، آخرت کو مقصد زندگی کو فراموش کیا، وہ ہے ناکام ہو جانے والا۔ اب ناکام ہونے والوں میں سے قوم سمود کا بیان۔ کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں بڑا بدبخت شخص کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ، کھڑا ہوا کون؟ جس نے اقدام کیا تھا اونٹنی کو ہلاک کرنے کا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری مقرر ہے۔ فکذبوه فعقروها، پھر ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، پھر ان کے رب نے ان لوگوں پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت ڈال دی۔ ولا یخاف، اور فسواها، اس قوم کو مٹا کر برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ بڑا عجیب جملہ محسوس ہو رہا ہے، اللہ کو کیا ڈر کسی کا؟ نہ بائبل میں بائبل والوں نے الٹی سیدھی باتیں درج کر دی پیغمبروں کے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ اللہ کو بڑا خوف آیا اس قوم کو تباہ کرنے کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباها، اللہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ آخری کلام قیامت تک کے لیے محفوظ، ان غلط باتوں کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے آخری وحی میں، آخری پیغام میں فرما دی۔ اس کے بعد سورۃ اللیل، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر یہ بتایا ہے تمہارے اعمال مختلف تو نتائج بھی مختلف ہوں گے، اور جس کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی اس کو ملے گی ہدایت، اور جو جانتے بوجھتے پیچھے ہو جائے اور اپنے دل کا سوئچ آف کر لے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا پیارا بیان اکثر مفسرین نے فرمایا کہ سورت کے آخر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ رات دن کی تاثیر الگ، میل فیمیل کی خصوصیات الگ، تمہارے اعمال ہیں الگ تو تمہارے نتائج بھی ہوں گے الگ۔ فاما من اعطى واتقى، پس جس نے مال خرچ کیا اور تقوی کی روش اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور سچائی کی اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، پس ان قریب اس کے لیے آسانی کی توفیق ہم عطا فرمائیں گے۔ جس میں طلب ہے اس نے حق قبول کیا، مال خرچ کیا، مال کی محبت نکالنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا، تقوی کی روش اختیار کی، یہ طلب ہے، اللہ آسانی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ زندگی آسان معنی شریعت پر چلنا آسان، اور آسان مقام پھر کہاں ہے؟ جنت میں، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس سے بخل یعنی کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم ان قریب اس کے لیے دشواری کو آسان کر دیں گے۔ مال بچا بچا کر رکھا، دنیا کی محبت میں ڈوبا، بے پرواہ بنا رہا، کوئی تڑپ نہیں، کوئی خوف نہیں، کل کی جواب دہی کا احساس نہیں، حق بات کو جس سے رد کیا، جانتے بوجھتے جھٹلا دیا، اس کے لیے مشکل کو
آسان کر دیا جائے گا، دنیا میں ٹھوکریں کھائے گا اور جہنم میں کل جلے گا۔ یہ سب سے بڑا مشکل گھوٹ ہوگا جو اس کو پینا پڑے گا، بلکہ کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا اور وہاں پر جلنا پڑے گا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا، مراد جہنم میں۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ طلب تڑپ ہوگی، اللہ ہدایت دے گا، جانتے بوجھ رد کریں گے، اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف ہی چلا دے گا۔ اللہ محفوظ رکھے اس بات سے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر راہ دکھانا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ وان لنا للآخرۃ والاولی، بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فانذرتکم نارا تلظی، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں وہی جھلسے گا جا کر کہ جو بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وسیجنبها الاتقی، اور ان قریب اس سے وہ بچا لیا جائے گا جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کرے۔ کتنی مرتبہ تزکیہ آخر پارے میں آیا۔ اس دل سے مال کی محبت جب تک نہیں نکلے گی، بات اللہ کی محبت کی بڑھ نہیں سکے گی، تو مال کی محبت کا بریک ہٹانا پڑے گا۔ جی ایکسیلیٹر دیتے رہے اور ہینڈ بریک کھینچا ہوا ہو تو گاڑی آگے نہیں جائے گی نا، تو یہ بریک ہٹانا پڑے گا مال کی محبت کا۔ یہ خرچ ہوگا تو دل پاک اور صاف ہوگا، اللہ کی محبت بڑھے گی، نیکی میں آگے بڑھیں گے، شر سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کر لے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ دیتا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا چاہنے کو وہ خرچ کرتا ہے۔ ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر کے آخر میں ہم نے پڑھا، اللہ ہمیں بھی براہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنی رضا ہی کی خاطر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے نفوس کا، ہمارے دلوں کا تزکیہ عطا فرمائے۔ سورۃ الضحیٰ، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ، اور امت کے لیے بھی رہنمائی آ رہی ہے۔ وہی اول دور میں آئی حضور پر تو کچھ دن کا وقفہ آیا، وہی کا نزول بڑا بھاری معاملہ ہوتا تو اول کچھ دن وہی آئی، کچھ وقت رک گئی تو مشرکین نے معاذ اللہ اعتراض کر دیا، او ہو ان کا رب ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا التفات حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے آفتاب یعنی سورج کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ دن بھر کی مشقت کرتا ہے بندہ تو رات کو کچھ آرام کر لیتا، گیپ آ جاتا ہے، پھر تر و تازہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اگلے دن۔ یہی معاملہ ادھر بھی ہے، وہی کا وقفہ اس لیے بھی کہ ذرا سکون کا معاملہ رہے اور اس کو سہارنا آسان ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہر بعد آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، ہر بعد والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، اور آگے کے مراحل پچھلے مراحل سے بہتر، دین غالب ہوگا، اور آخرت سب سے بڑھ کر بہترین اجر اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مقام محمود کا اعلان بھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے نبی علیہ السلام آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور راضی ہو جائیں گے کب؟ ایک حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے جب ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، حضور فرماتے تب میں راضی ہوں گا۔ کس قدر پیاری بات ہے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آج اس شفاعت کا مستحق بننے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع اور ان کے مشن میں تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس ہم نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور ہم نے آپ کو حق کے لیے سرگرداں پایا تو رہنمائی عطا فرمائی، وہی عطا ہو گئی حضور کو علیہ السلام۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ بہت سارے اعتبارات سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے جناب ابو طالب کی کفالت کا معاملہ بھی رہا حضور علیہ السلام کے لیے، بعد میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال بھی آپ کے زیر استعمال رہا۔ دین کی دعوت کے کام کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبارات سے حضور کو اپنی نعمت اس قدر عطا فرمائی کہ غنی فرما دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
تنہر، اور جو سوال کرنے والا اس کو جھڑکیے مت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کا تذکرہ فرمائیے۔ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم، یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو۔ بہترین گھر مسلمانوں کا کون سا جہاں یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہو؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث۔ بدترین گھر کون سا جہاں کسی مسلمان گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت، ہمیں رہنمائی، اچھا نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کرو، دعا دے دو اس کے لیے۔ ہاں کیا خیال ہے؟ آسان کام ہے نا۔ اور جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا ذکر کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ بندے کو نعمت دے تو اس کا اظہار ہو، تکبر نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دے رکھا ہے، پھٹے کپڑے پہن کے باہر نکلے، لوگ اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ تھما دیں تو اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہو جائے گی۔ تو نعمت اللہ نے عطا کی، اس کا اظہار بھی ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح، حضور کی عظمتوں کا بیان، حضور علیہ السلام 3 مزید بڑے احسانات کا تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اے نبی علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہ کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، کہ وہ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ سینے پر اللہ اکبر قرآن جیسا کلام جو پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، معاشرے کے لوگوں کی مسائل کو دیکھ کر کڑن ہوتی تھی، اللہ نے وہی عطا فرمائی، سینہ کھول دیا اور آپ کا بوجھ اتار دیا۔ بڑی بھاری ذمہ داری تھی، اس کو ادا کرنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کی کمر جھک رہی تھی۔ معاشرے کی کڑن، معاشرے کے مسائل کو دیکھ کر بھی کیا حل ہے؟ اللہ نے وحی عطا فرما دی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معاونت آپ کو عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بڑا پیارا التفات، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا اللہ فرما رہا ہے۔ اور ہر وقت پوری زمین پر کہیں نہ کہیں اذان، اقامت، نماز، اللہ کی توحید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، حضور کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے لیے تکبیرات کہی جا رہی، رکوع سجود کا اہتمام ہو رہا ہے، حضور کے لیے درود اور سلام کا اہتمام ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشقتیں ان سے گزرنا ہوگا، پھر اللہ راحتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور سچی بات ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جب تمہیں مشقتیں پریشان کریں میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں۔ کہاں سے فارغ ہوں؟ وہی کے نزول کے بعد تو حضور نے معاش کی کوئی محنت نہیں کی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، کسی ایک سردار کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی بیت اللہ شریف کے پاس لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دن بھر کی محنت حضور کی کہاں؟ دعوت و تبلیغ کے کام میں۔ لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہوں تو محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اس سے لو لگائیے۔ یہ رات کے قیام کی طرف اشارہ، رات کے قیام سے قوت ملے گی دن کی مشقتوں والے کام کو انجام دینے کے لیے۔ یہ حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم عطا ہو رہی ہے، رات میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، لو لگانا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التین، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں ایسے مقامات کی جن کا تعلق بعض انبیاء سے، اور پھر انسان کا شرف بیان ہو رہا ہے، اور انسان اگر پستی کی انتہا پر جائے تو اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی۔ ان کی بڑی پیداوار فلسطین کے علاقے میں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن رہا، ان کی طرف اشارہ۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، طور کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء رسول میں سے کچھ کی طرف اشارہ۔ انسان کے شرف کی معراج کون ہے؟ انبیاء اور رسول، بہترین مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیش کیا۔ اللہ کی کریشن کا ماسٹر پیس ہے حضرت انسان، بہترین شکل و صورت میں پیش کیا، بنایا ہے۔ لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا۔ کون؟ جو روح کو نہ پہچانے وہ پست ترین حالت میں جائے گا، جو مقصد زندگی کو نہ پہچانے، جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارے، وہ پست ترین حالت پر جائے گا۔ لیکن اعلیٰ کون رہے گا؟ شرف کن کے لیے ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ایمان لا کر نیک عمل کریں، شرف انسانیت پائیں گے، اور روح کو فراموش کریں، ایمان کی دعوت قبول نہ کریں، کفر شرک میں مبتلا ہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہوں، پست ترین سطح پر جائیں گے،
جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ الاعراف میں ہم پڑھ چکے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، استغفر اللہ۔ فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدین، پس اے مخاطب تمہیں کون سی چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس دین کے بارے میں، مراد بدلے کے دن کے بارے میں، جزا و سزا کا جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس کو جھٹلانے پر کیا شے تمہیں آمادہ کر رہی ہے؟ کیوں نہیں مانتے اللہ کے حکم کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس پر حدیث میں جواب ہمیں سکھایا گیا، بلا یقیناً وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سن کہ اللہ سب سے بڑھ کر حاکم ہے اور اسی کے لیے حکم کا اختیار بھی ہے، اور قیامت وہی برپا کرے گا اور بدلہ دیا جائے گا اس دن اعمال کا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ العلق، اس کی ابتدائی 5 آیات پہلی وہی جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور پھر ابو جہل جیسے لوگوں کا کردار بھی برا اس میں نقل کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اللہ کے نام سے پڑھنے کی بات، آج پڑھا لکھا بہت جا رہا ہے، اچھی بات ہے، مگر قرآن کہتا ہے رب کے نام کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء بھی دیا گیا، چیزوں کا علم، اور علم وحی، علم ہدایت بھی دیا گیا۔ البقرہ آیت 31-38، اور بتایا کہ علم ہدایت کے تابع رہو گے تو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے۔ آخری پیغمبر کو پہلی وحی دی جا رہی ہے، پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ۔ آج رب کا نام، رب کا کلام کتابوں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹی سے، اداروں سے، میڈیا سے اگر نکالا جا رہا ہے تو تباہی ہمارے سامنے۔ پڑھنا کس نے منع کیا؟ مگر بسم ربی، رب کے نام کے ساتھ، وحی کے تابع رہ کر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو علقہ مراد لٹکتی جیسی شے سے پیدا کیا، جو جوں کی طرح، لیچ کی طرح وہ رحم مادر پر لٹک کر اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ یہ بات 18ویں پارے میں ہم سورۃ المؤمنون میں اور سورۃ انبیاء میں کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ علم کی بات آ رہی ہے، قلم کی بات آ رہی ہے، اقرا کی بات آ رہی ہے، اس سے معلوم ہوا پہلی وحی میں علم پر بڑا زور ہے۔ اور اگر آج مسلمان علم کے اعتبار سے کمزور پیچھے ہیں تو انہوں نے قرآن کی ہدایت کو فراموش کیا۔ پہلی وحی میں اتنا ذکر، اقرا 2 مرتبہ، علمہ 2 مرتبہ، قلم کا ذکر آیا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اتنا زور علم پر دیا گیا۔ ہم مسلمانوں کو اس طرف توجہ بہت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سرکشی کرنے والوں کا تذکرہ، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو سرکشی پر اتر آتا ہے۔ الرآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کیونکہ پکڑ نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی پکڑ آج نہیں ہو رہی، اسی کہ تمہیں عمل کا موقع دیا گیا، کل ہونے والی آخرت کے اندر۔ ان الی ربک رجعا، بے شک اے مخاطب تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ آخرت سامنے نہ ہو تو سرکشی ہوتی، آخرت سامنے نہ ہو تو لوگ سیدھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی ان صورتوں میں بار بار موضوع سامنے آ رہا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز ادا کرے، مراد ابو جہل جو نبی علیہ السلام کو روکتا تھا بیت اللہ شریف کے پاس بھی۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یہ تقوی کا حکم دیتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم، کیا اس نے نہ جانا، بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، بھول گیا اس بات کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ، لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور گھسیٹیں گے، پیشانی کے بالوں سے ذلیل کیا جائے گا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی ہے؟ جھوٹی گناہ گار شخص کی پیشانی ہے۔ فلیدعو نادیہ، پس وہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو، کہتا ہماری مجلس بڑی ہے، ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ کہتا بلاؤ، سندعو الزبانیہ، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلاتے ہیں، پکڑ ہوگی تمہاری۔ کلا، ہرگز اس کی بات نہ مانیے گا، لا تطیعہ، اس کی بات نہ مانیے گا، واسجد، اور سجدہ کیجئے، واقترب، اور قریب ہو جائیے، مراد اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ یہ آخری آیت سجدہ، اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہوگا، ہم انشاءاللہ ادا کر لیں گے۔ یہ ابو جہل جیسے نافرمان لوگوں کا تذکرہ کر کے ان کو وعید اور ڈراوا سنا دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور آج 29ویں شب بھی ہے، امکان ہے یہ آج کی رات ہو۔ 21، 23، 25، 27، 29 پانچوں میں محنت کرنی چاہیے قدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ بخاری شریف میں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے۔ کیا عظمت ہے، آئیے قرآن پاک سے پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. پچھلی امتوں میں عمریں طویل تھیں، بہت اعمال کرتے تھے، ہماری عمریں چھوٹی، اللہ نے ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے کم از کم افضل ہے. 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. آج کل تو ہمارے ہاں اتنی اوسط لائف بھی نہیں بچی. اللہ اکبر، ہر رات میں، طاق راتوں میں تمام میں آج بھی محنت کرنی ہے. اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دے. کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے فرشتے اور روح یعنی روح الامین جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے. وہ مشغول عبادت لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہوں گے، اور اس اگلے سال کے معاملات جو تنفیذ جن کی ہونی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے بھی وہ کر دیا کرتا ہے. تو فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، صبح صادق طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہے، مستقل محنت کرنی ہے. اور دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. قدر کی رات افضل کیوں ہے؟ قرآن نازل ہوا. یہ قرآن تقدیروں کو بدل دینے والا کلام ہے، اس لیے قدر کی رات اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. ہماری آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی اگر ہم واقعتاً قرآن حکیم کو تھامنے والے بنیں. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ البینہ، اس کے بارے میں یہ بھی رائے کہ مکی ہے اور یہ بھی رائے کہ مدنی صورت، اس میں ایک علمی اختلاف اپنی جگہ. بہرحال آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. کفار کا اور مشرکین کا تذکرہ بھی اور نیک و بری لوگوں کا انجام بھی بیان ہوا، اور عبادت کا وسیع تر تصور، جامع تصور بھی بیان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین میں سے، وہ علیحدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ یعنی کھلی دلیل آ جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھتے ہیں. دلیل اور بینہ کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آیا تو ابو جہل ایک طرف کھڑا نظر آئے گا اور ابو بکر صدیق دوسری طرف کھڑے نظر آئیں گے. اب ڈویژن ہوئی نا. اللہ اکبر. فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہیں مراد قرآن میں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب جدا نہ ہوئے، فرقہ فرقہ نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آگے کھلی دلیل. اور یہ بات ہم پڑھ آئے مدنی صورتوں میں، ضد کی وجہ سے جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کیا اور اللہ کی کتاب میں تحریف تک انہوں نے کی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، اللہ کی عبادت خالص اس کے لیے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے. توجہ کیجئے گا، عبادت کا ذکر الگ ہے، نماز زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے. نماز زکوٰۃ ہی فقط عبادت نہیں، عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. سورہ زاریات آیت 56 میں ہم نے پڑھا، جنات اور انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، عبادت 24 گھنٹے کرنی. عبادات میں نماز زکوٰۃ روزہ حج تو شامل ہیں، مگر کاروبار میں بھی عبادت، معاملات زندگی میں بھی عبادت. 24 گھنٹے انفرادی اجتماعی معاملات میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یہ عبادت کا جامع وسیع تصور ہے. ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، اللہ میں جہنم سے بچائیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں.
اس کے بعد اب 16 صورتیں ہیں آخری، اور یہ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز میں اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ زلزال میں اعمال کا ذکر ہے، سورہ عادیات اس کے بعد نیتوں کا ذکر ہے، اور سورہ قارعہ اس کے بعد اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے۔ یہ 3 اہم باتیں ایک ایک صورت میں آگے آ رہی ہیں۔ سورہ زلزال قیامت کا زلزلہ، اس کا تذکرہ اور اعمال کی پیشی بتایا گیا ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زلزلے کی مانند زوردار انداز سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ باہر نکال ڈال دے گی۔ بوجھ میں مردے بھی شامل ہیں، خزانے بھی شامل ہیں۔ خزانے دیکھے گا بندہ، مسلم شریف کی روایت، یہ سونا چاندی کسی کام کا نہیں، اس کی وجہ سے قتل کیا، اس کی وجہ سے حق کا انکار کیا، اس کی وجہ سے چوری کی، آج یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ اللہ اکبر، حدیث مسلم شریف میں۔ وقال الانسان ما لها، اور نافرمان انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات کو بیان کرے گی، بان ربک اوحی لها، کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ زمین، حضور نے فرمایا، تمہاری ماں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، ماں بچے کی رگ رگ سے واقف ہے، زمین تمہارے اعمال سے واقف ہے، تم شر کر رہے ہو خیر کر رہے ہو، زمین گواہی دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، نیک الگ بد الگ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس سے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس سے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اسے ذرہ برابر بھی عمل ہوگا پیش ہوگا۔ ہاں، جن گناہوں پر سچی توبہ ہو گئی، معافی ہو گئی، اللہ وہ ظاہر نہیں کرے گا، پھر نیک لوگوں کی نیکیوں کو ہی ظاہر کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی۔ سورہ زلزال کے بعد سورۃ العادیات، گھوڑوں کی قسم اٹھا کر انسانوں کی ناشکری کا تذکرہ، اور کل نیتیں بھی پیش ہوں گی، یہ بیان آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، پھر اپنے سم کو جھاڑ کر چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والے گھوڑوں کی، فاثرن به نقعا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی، فوسطن به جمعا، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی۔ یہ گھوڑے استعمال کرتے تھے لوٹ مار کے لیے۔ دیکھو یہ گھوڑے تم اس کے مالک خالق نہیں ہو، رازق نہیں ہو، تمہارے اشارے پر یہ کود پڑتے ہیں میدان میں، جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کس قدر یہ گھوڑے تمہارے فرمانبردار ہیں، ذرا ان گھوڑوں سے ہی شکر گزاری سیکھو۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک انسان اس پر گواہ بھی ہے۔ سورہ قیامہ میں پڑھا تھا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے پر بڑی بصیرت حاصل ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اولاد اگر گڑبڑ کرتی ہے تو کہتے تو اس دن کے لیے تجھے پال پوس کے جوان کیا، سب آرڈینیٹ اگر صحیح طرح کام نہ کرے تو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں، یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے اس کی ناشکری کرتے وہاں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ حدیث میں آتا ہے تعیس عبد الدیران و عبد الدرہم، بخاری شریف کی روایت، ہلاک ہو گیا درہم دینار کا بندہ، روپے پیسے کی دولت کا بت بنا کر سیوا کر رہا ہے، حلال حرام کو اس نے کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ اس قدر شدید محبت، استغفر اللہ، اللہ مال کی محبت کے فتنے سے بچائے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ جانتا نہیں جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں، وحصل ما في الصدور، اور سامنے آ جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے، نیتیں بھی پیش ہوں گی۔ دکھاوے کا عمل مقبول نہیں، ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں، ریاکاری اگر ہے تو اندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ میں اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ آج بھی ہے مگر آج مہلت عمل کی، کل حساب کتاب ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔